ایران پر مسلط کی ہوئی امریکی اور اسرائیلی جنگ میں ایک مرتبہ پھر امن معاہدہ ہونے کی خبریں ہیں، لیکن یہ بات صاف رہے اور کبھی بھی نہیں بھولیں کہ بھلے سے ایران پر چھائی جنگ ختم ہو جائے تو بھی اس خطے میں طبل جنگ بجتا ہی رہے گا۔ میدان ایران نہ سہی، اب پاکستان کی باری لگانے کی کوششیں تیز تر کر دی گئی ہیں۔ اور یہاں وہاں کے اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، پاکستان پر جنگ مسلط کرنا انڈیا اور افغانستان کو ملا ہوا مشترکہ ٹارگٹ ہے، کیونکہ اسی میں ان کے حکمرانوں کی بقا ہے اور سیاسی پوزیشننگ ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں غیور ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ ڈان۔ محترم ناظرین، ایک نہایت ہی معزز دانشور دوست ارشاد احمد خان عباسی کا کہنا ہے کہ اس خطے میں کچھ ہونا ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ یورپ اور امریکہ کی اسلحہ انڈسٹری کی ساکھ گزشتہ مئی 2025 میں پاکستان پر ناکام انڈین حملوں اور ایران پر امریکی حملوں میں ٹارگٹس کے حصول میں دھول چاٹنے کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے۔ امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور بڑی طاقتوں کی یہ شکست ٹرمپ، نیتن یاہو اور نریندر سنگھ مودی کی عزت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اگرچہ مودی کی عزت کو ایک دن جانا ہی تھا، کیونکہ جس جنون پر اس نے اپنی سیاست کی عمارت استادہ کی رکھی ہے اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان بھی آج اس جنون کی فصل کاٹ رہا ہے، افغانستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے جرم میں، لیکن پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج انڈیا کے مقابلے میں حاصل ہے۔ ہمیں اس انڈیا کے مقابلے میں کم رقبے اور کم آبادی پر یہ فصل سنبھالنی ہے، لیکن انڈین سیاستدانوں کے لیے ان کے 4 گنا بڑا رقبہ اور 6 گنا آبادی کی وجہ سے یہ فصل سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انڈو پاک بٹوارے کے بعد جس واقعے نے سارے خطے کو بجائے فلاحی ریاستوں کے قیام کے سیکورٹی ریاستیں بنا کر رکھ دیا، وہ مہاتما گاندھی کا قتل تھا۔ مہاتما گاندھی ایک دوربین سیاستدان تھے، وہ مذہبی بنیادوں پر بٹوارے کے خلاف تھے۔ انہیں یہ ادراک تھا کہ یہ 2 ریاستیں اپنے سارے وسائل جنگی ساز و سامان میں جھونک سکتی ہیں، لہٰذا بٹوارے کے بعد پاکستان کے لیے اپنے بارے میں مثبت احساس پیدا کرنے کے لیے اور پاکستان کے حصے میں ملے ہوئے برطانوی راج سے اثاثوں کو پاکستان کو دلوانے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، پھر مرن برت رکھا، یعنی کہ جب تک یہ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوں گی تب تک وہ کچھ کھائیں پئیں گے نہیں۔ اور ان کا خیال تھا گاندھی جی کا کہ اس میں وہ کامیاب ہوں گے اور اس کامیابی کے بعد وہ پاکستان کا ملک گیر دورہ کریں گے تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لایا جا سکے، بٹوارے کے دوران پیدا ہونے والی نفرتوں کو کم کیا جا سکے، تاکہ دونوں ممالک جو ہیں اپنے وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں، جس پر یہ سارا خطہ ترقی کر سکے۔ لیکن گاندھی جی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد سے آج تک دونوں ممالک بالخصوص انڈیا مسلسل جنگی جنون اور پاکستان دشمنی میں مبتلا ہے، اور نریندر سنگھ مودی کی موجودہ ہندو توا حکومت اس جنون کی انتہا ہے۔ مئی 2025 میں ہونے والی مختصر جھڑپ نے جہاں یورپی اور اسرائیلی اسلحہ ساز منڈیوں کی ساکھ کو دنیا بھر میں بری طرح نقصان پہنچایا، تو وہیں پاکستان، چین اور ترکی کی دفاعی صنعت کی مارکیٹ کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ یورپ کی معیشت کا بڑا دار و مدار اس کے اسلحہ انڈسٹری پر بھی ہے، اور مودی کی عزت صرف نعرے لگانے میں ہے کہ گھس کے ماروں گا، اور یہ دونوں اس وقت شدید بحران کا شکار ہیں۔ اس بحران سے نکلنے کا واحد حل یہی ہے کہ یورپ کے اسلحہ اور بی جے پی کا کھویا اعتماد بحال ہو، اور اس کا واحد راستہ طبل جنگ ہی ہے۔ یورپ اپنے چھوٹے سے مفاد اور مودی اپنی چھوٹی سی واہ واہ کے لیے اس خطے کے 2.25 ارب آبادی کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے سے گریز نہیں کرے گا۔
لگتا یہ ہے کہ یہ جنگیں مار داڑ تب تک جاری رہے گی جب تک انڈیا میں کوئی مہاتما گاندھی جیسا دور اندیش اور سیکولر مزاج لیڈرشپ نہیں آ جاتا۔ اپنے پیاروں اور ارد گرد والوں کا خیال رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ قدرت 8 ارب سے زیادہ انسانوں کو وحشیانہ جنگی جنون رکھنے والے سیاستدانوں سے نجات دلائے۔ دی چینل لاسٹ ڈان کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔